جاوید چودھری کا کالم، پلیز سپریم کورٹ ایک اور احسان کر دے۔ ہماری آنکھیں اگر نشفہ کے بعد بھی نہیں کھلتی تو پھر ہم واقعی انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ ہمیں پھر واقعی تاریخ میں تحلیل ہو جانا چاہیے۔ نشوہ صرف 9 ماہ کی ایک بچی نہیں تھی، یہ ایک چیخ، ایک پکار، ایک ویک اپ کال اور خطرے کا ایک سائرن بھی تھی۔ یہ معصوم بچی جان دے گئی، لیکن یہ ہمارے اسپتالوں، ڈاکٹروں اور نرسوں کی نااہلیت اور انسان دشمنی کو ننگا کر گئی۔ ہمیں اگر اب بھی یہ ننگا پن نظر نہیں آتا اور ہم اگر اب بھی اسے ڈھانپنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف، ہم سے بڑا نادان کوئی نہیں ہوگا، اور ہم پھر تباہی، بربادی اور ذلت تینوں کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ نشوہ گلستان جوہر کراچی کی 9 ماہ کی معصوم بچی تھی۔ بچی کو ڈائریا ہوا، والدین پرائیویٹ ہسپتال دارالصحت لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور پوٹاشیم کلورائڈ کا انجیکشن تجویز کر دیا۔ یہ انجیکشن مریض کو ڈرپ کے ذریعے تھوڑا تھوڑا دیا جاتا ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں تحلیل ہو جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت نرس کو معلوم تھی اور نہ ہی انجیکشن لگانے والے وارڈ بوائے کو۔ ڈاکٹر کی چٹ نرس صوبیہ کے پاس گئی اور نرس نے دیکھے، سوچے اور سمجھے بغیر پورا انجیکشن سرنج میں بھرا اور وارڈ بوائے یعنی میل نرس معیز کو دے دیا، اور معیز نے یہ انجیکشن بچی کی نس میں لگا دیا۔ بچی نے چند لمحوں میں تڑپنا شروع کر دیا۔ اس کے جسمانی اعضاء اس دوران مڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ والدین نے کوہرام برپا کر دیا۔ بچی کا سی پی آر ہوا۔ پتہ چلا اوور ڈوز کی وجہ سے نشوہ کا 71% دماغ مفلوج ہو گیا۔ یہ ویجیٹیبل بن چکی ہے۔ یہ خبر ٹیلی ویژن چینلز تک پہنچی، بریکنگ نیوز بنی اور پورے ملک میں گونجنے لگی۔ سندھ حکومت نے نوٹس لیا، بچی کو لیاقت نیشنل ہسپتال منتقل کر دیا۔ والدین نے دارالصحت ہسپتال کی انتظامیہ کے خلاف ایک FIR کی درخواست دے دی۔ ہسپتال کا مالک عامر چشتی بااثر شخص ہے، اس نے سفارشیں شروع کر دیں اور SP طاہر نورانی نے نشوہ کے والدین کو سمجھانا شروع کر دیا۔ IG نے نوٹس لیا اور SP طاہر نورانی معطل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی۔ کمیٹی نے اسپتال کی انتظامیہ اور طبی عملے کو ذمہ دار قرار دے دی۔ دوسری طرف بچی شدید اذیت کاٹ کر 22 اپریل کو خالق حقیقی سے جا ملی، مگر یہ اپنے پیچھے بے شمار سوال چھوڑ گئی، اور یہ سوال سانپ بن کر پورے ملک کے اہل دل کو ڈس رہے ہیں۔ یہ اس وقت تک ڈستے رہیں گے جب تک ہم اپنے سسٹم کا امپروو نہیں کر لیتے۔ میں جوڈیشل ایکٹیو ازم کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو انتظامیہ اور مقننہ کا کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں بھی نشوہ کا دکھ دیکھ کر سپریم کورٹ کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے چند دن پہلے طلاق یافتہ والدین کے درمیان بچوں کی پرورش کا روڈ میپ جاری کیا۔ یہ روڈ میپ پاکستان کی تاریخ کے عہد ساز فیصلوں میں شمار ہو رہا ہے۔ یہ فیصلہ ہزاروں بلکہ لاکھوں بچوں کی زندگی بدل دے گا۔ یہ فیصلہ 10 اصولوں کا مجموعہ ہے، اور پاکستان کی تمام عدالتیں 22 اپریل کے بعد اس روڈ میپ کے ذریعے طلاق یافتہ والدین کے بچوں کے معاملات طے کریں گی۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے 3 ججوں جسٹس مشیر عالم، جسٹس فیصل عرب اور جسٹس سجاد علی شاہ نے جاری کیا۔ میری سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ آپ اب مہربانی فرما کر ملک میں علاج کا روڈ میپ بھی جاری کر دیں۔
یہ روڈ میپ نشوہ جیسی ہزاروں لاکھوں بچیوں پر سپریم کورٹ کا احسان عظیم ہوگا۔ سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے؟ میری چند تجاویز ہیں۔ سپریم کورٹ سے درخواست ہے یہ ان پر ہمدردانہ غور فرمائے۔ پہلی تجویز ادویات ہیں۔ سپریم کورٹ ادویات ساز کمپنیوں کو حکم جاری کر دے یہ ادویات اور انجیکشنز کی ڈبیاں 3 رنگوں میں بنائیں۔ کم خطرناک ادویات سبز رنگ کی ڈبی میں پیک کی جائیں، پیلی ڈبیوں میں خطرناک ادویات پیک کی جائیں اور سرخ ڈبیوں میں انتہائی خطرناک ادویات پیک ہوں۔ پیلی اور سرخ ڈبیوں کی خوراک مریض کو اس وقت تک نہ دی جائے جب تک وہ ڈاکٹر تصدیق نہ کر دیں۔ ملک بھر میں تمام انجیکشن پر سبز، پیلی اور سرخ لکیریں بھی لگا دی جائیں۔ یہ نشان دوا کی مقدار کو ظاہر کریں گے۔ سبز لکیروں کا مطلب ہوگا یہ مقدار نقصان دہ نہیں ہے۔ پیلی لکیریں ظاہر کریں گی دوا کی مقدار خطرناک ہو چکی ہے، اور سرخ کا مطلب ہوگا دوا کی مقدار انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ یہ لکیریں ڈاکٹروں کو بھی محتاط کر دیں، نرسوں وارڈ بوائز کو بھی، اور مریض کے لواحقین بھی الرٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ انجیکشن سے پہلے ڈاکٹر یا دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں گے۔ ہماری 70% آبادی ان پڑھ ہے۔ یہ لوگ ادویات پر لکھی ہدایات نہیں پڑھ سکتے، تاہم یہ رنگ دیکھ کر آسانی سے ادویات اور ان کی مقدار کا فیصلہ کر سکیں گے۔ طبی عملہ بھی لکیروں اور رنگوں کی وجہ سے مزید الرٹ ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ سے ادویات ساز اداروں کو پابند کر دے یہ انتہائی خطرناک ادویات کو پلاسٹک کی چھوٹی تھیلیوں یا ساشے میں پیک کریں گے، اور یہ تھیلیاں مریض کے عزیز رشتہ داروں کے سامنے کھولی جائیں گی۔ کمپنیاں انتہائی خطرناک ادویات بالخصوص انجیکشن کی صرف اور صرف کم ترین مقدار مارکیٹ کریں۔ ایک انجیکشن میں صرف 1 ڈوز ہونی چاہیے تاکہ طبی عملہ ایک وقت میں صرف 1 ڈوز لگا سکے۔ انجیکشن کی بڑی پیکنگ پر پابندی ہونی چاہیے، تاہم مجبوری ہو تو یہ سینئر ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر خریدی جا سکے اور نہ لگائی جا سکے۔ کمپنیاں اسی طرح نسوں، مسلز اور ڈرپ میں لگائے جانے والے انجیکشن کے رنگ بھی مختلف کر دیں۔ یہ رنگ طبی عملے کی رہنمائی بھی کریں گے اور مریضوں کے رشتہ دار بھی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے ان کے مریض کو کون سا انجیکشن کہاں لگایا جا رہا ہے۔ طبی عملہ اگر نس کا انجیکشن ڈرپ کی دوائی نس یا مسل میں لگا رہا ہوگا تو یہ اسے روک کر ڈاکٹر سے پوچھ سکیں گے۔ یہ پوچھنا بھی ہر سال سینکڑوں جانیں بچا لے گا۔ سپریم کورٹ اسی طرح اسپتالوں میں ادویات کے استعمال کے چارٹ لگوا دے۔ طبی عملے کو چارٹ کے اصولوں کا پابند بنایا جائے۔ کوئی ہیلتھ ورکر کسی مریض کو اس چارٹ سے باہر دوائی نہ دے، خواہ ڈاکٹر ہو یا انتظامیہ ان پر کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ڈالیں، اور جو ملازمین چارٹ کی خلاف ورزی کریں وہ کم سے کم 10 سال کے لیے جیل بھی جائیں اور مریض کی پوری زندگی خدمت بھی کریں۔ سپریم کورٹ ڈاکٹروں کو بھی پابند کر دے۔ یہ ادویات کی مقدار واضح الفاظ میں لکھیں گے، اور ادویات کو اگر خطرناک ہے تو یہ پیلے یا سرخ پین سے اس کی مقدار کو انڈر لائن کریں گے۔ یہ فارمولہ کیمسٹ کے لیے بھی لازمی قرار دے دیا جائے۔ لوگ جب ادویات خریدنے کے لیے آئیں تو یہ بھی مریض کو لازمی بتائیں یہ دوا خطرناک ہے، اس کی زیادہ مقدار آپ کی جان لے سکتی ہے۔ آپ دوا کھانے سے پہلے ڈاکٹر سے دوسری بار ضرور پوچھ لیں۔ سپریم کورٹ میڈیکل ہسٹری کو بھی لازمی قرار دے۔ یہ ذمہ داری نادرا کو سونپ دی جائے۔ نادرا ملک بھر کے تمام ڈاکٹروں کو لیبارٹریز اور کیمسٹ کو ڈیٹا انٹری کی سہولت دے دے۔
ملک بھر میں جب بھی مریض کسی طبی ایکسپرٹ کے پاس پہنچے وہ سسٹم میں ڈیٹا انٹر کر دے. یہ ڈیٹا بعد ازاں ریاست کے کام بھی آئے گا. فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے بھی اور مریضوں کے میڈیکل ہسٹری بھی بنتی چلی جائے گی. مریض جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا ڈاکٹر اس کی ہسٹری کھول کر پرانی ادویات اور بیماریاں دیکھ لے. اس سے مریض کا علاج بھی بہتر ہو جائے گا اور ریاست بھی مریض اور ڈاکٹر کے تعلق کے درمیان موجود رہے گی. یہ ہسٹری بعد ازاں عدالتوں، تعلیمی اداروں اور پارلیمنٹ کے استعمال میں بھی آ جائے گی. ریاست ڈیٹا دیکھ کر عوام کے لیے بہتر طبی فیصلے کر سکے گی. نادرہ شناختی کارڈ کو میڈیکل نمبر بنا سکتا ہے. یہ اپنے سسٹم میں ڈاکٹروں کو محدود انٹری دے کر پورا سسٹم ٹھیک اور سائنسی بنا سکتا ہے. طبی سہولیات میں فارماسیوٹیکل کمپنیوں اور ڈاکٹروں کا عمل دخل صرف 20% ہوتا ہے. 80% ذمہ داری طبی عملے پر عائد ہوتی ہے اور ملک میں بدقسمتی سے طبی عملے کی ٹریننگ کا کوئی نیشنل ادارہ موجود نہیں. سپریم کورٹ حکومت کو حکم جاری کرے یہ طبی عملے کی ٹریننگ کا نیشنل پروگرام بنائے. پورے ملک کے کمپاؤنڈرز، نرسز، میل نرسز اور لیبارٹری ٹیکنیشینز کو رجسٹر کرے، انہیں نیشنل لیول کے نمبر جاری کرے، ان کا ڈیٹا بیس بنائے اور پھر ان کی بھاری تنخواہیں طے کر کے ان کی ٹریننگ کا بندوبست کرے. یہ عملہ ملک کے کروڑوں مریضوں کی خدمت بھی کرے گا اور ہم انہیں باہر بھجوا کر $179 اربوں کا زر مبادلہ بھی حاصل کریں گے. اور آخری درخواست، امریکہ نے 250 سال میں صرف 27 میڈیکل سکولز بنائے لیکن ہمارے ملک میں اس وقت 114 میڈیکل کالج ہیں. پاکستان میں 60 سال میں 27 میڈیکل سکولز بنائے لیکن ہمارے ملک میں اس وقت 100 میڈیکل کالج تھے. پھر ڈاکٹر عاصم تشریف لائے اور 3 برسوں میں میڈیکل کالج 27 سے 102 ہو گئے. یہ میڈیکل کالج موت کے کنویں ہیں. یہ 10-15 لاکھ روپے فیس لے کر کسی بھی نالائق طالب علم کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں. سپریم کورٹ حکومت کو حکم جاری کرے یہ سینئر ڈاکٹروں کا بورڈ بنا کر ان تمام میڈیکل کالج کو بورڈ کے ماتحت کر دے اور یہ بورڈ جب تک منظوری نہ دیں کوئی میڈیکل کالج اس وقت تک ڈاکٹروں کو ڈگری جاری نہ کرے. دوسرا، حکومت پرائیویٹ میڈیکل کالج کے لیے ہاؤس جاب کی مدت دگنی کر دے تاکہ ڈگریاں خریدنے والے ڈاکٹرز ہاؤس جاب کے ذریعے ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ سیکھ لیں. یہ کم از کم ہر مریض کی جان تو نہ لیں. ہم نے اگر یہ نہ کیا تو آپ یقین کیجئے نشوہ جیسی بچیاں مرتی رہیں گی اور یہ ملک سے قصائی گلی بنتا جائے گا. ہم میں سے جو بھی شخص اسپتال یا کلینک جائے گا وہ زندہ واپس نہیں آئے گا اور حکومت کو ہر ہسپتال کے ساتھ قبرستان بنانا پڑے گا. چنانچہ پلیز سپریم کورٹ قوم پر ایک اور احسان کر دے، یہ ہمیں ڈاکٹروں سے بچا لے. جاوید چودھری کا کالم